بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، میں اللہ دی ذات امید رکھنا کہ تسی بالکل صحیح سلامت ہوو گے، تندرست ہوو گے۔ اللہ پاک تواڈے تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے اور اللہ پاک تواڈی ہر ایک نیک جائز دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری اس ویڈیو نو تسی آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، سب تو پہلے میں درود پاک دی فضیلت تواڈی بارگاہ دے اندر رکھنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترغیب کتاب ہے، اس دے اندر حافظ صاحب نے اس گل نو لکھیا ہے، لکھتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھاندا، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھاندا جنی جلدی جدوں تسی میری ذات تے درود پڑھدے ہو نا، یعنی کہ درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ پاک تواڈے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے، اللہ پاک تواڈے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے غلاموں، جیڑا بندہ جنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھدا رہندا ہے، برابر اللہ دی رحمت او دے اتے ورسدی رہندی ہے، برابر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا رستہ ہی بھول گیا، جیڑا بندہ درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا رستہ ہی بھول گیا۔ میرے پیارے بھائیو، اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ علیہ السلام ایدی نسبت 12 ربیع الاول نو توانو ہر نماز تو بعد 300 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ جی یہ درود ابراہیمی بہت لمبا ہے تے درود ابراہیمی تو علاوہ بھی درود ہے نہیں، وہ تسی پڑھ سکتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اسی طریقے دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث پاک دے وچ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تسی پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس تو بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی تسی درود پڑھ سکتے ہو۔ اگے درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر تسی اینا بھی درود پڑھو گے تے مکمل درود ابراہیمی پڑھن دا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ لفظ گھٹ گئے نہیں تے ثواب بھی گھٹ گیا، نہیں نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر کوئی اینا درود پڑھدا ہے تے انہوں درود ابراہیمی مکمل پڑھن دا ثواب ہے۔ ان نسائی دے اندر حدیث پاک ہے اور موت میری کتاب ہے احادیث مبارکہ دی۔ میرے پیارے بھائیو، توجہ کیجئے گا، اپنی گل دا آغاز کرنا۔ اللہ رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اندر اپنے پیارے لاجپال نبی دا 2 آیتاں دے وچ 6 تعریفاں اللہ پاک نے کیتیاں نے۔ کنیاں تعریفاں؟ 6 تعریفاں کیتیاں نے اللہ پاک نے، یعنی کہ آیت 1 تے تعریفاں 3 ہو رہی ہیں، آیت دوسری ہے تے تعریفاں 6 ہو رہی ہیں۔ کسی آیت دے اندر میرے نبی دی تعریف 1 مرتبہ ہے، کسی وچ 2 مرتبہ ہے، کسی وچ 3 مرتبہ ہے اور کسی وچ 6 مرتبہ بھی ہے۔ اللہ دا قرآن سنو انشاءاللہ، سورۃ احزاب ہے، اللہ رب العالمین نے دے وچ اپنے پیارے لاجپال نبی دا کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دا قرآن پڑھنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک اساں اپنے نبی نو بھیجے آئے، یا اللہ کی بنا کے، ذرا توجہ فرمانا، یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا، اللہ کہہ رہا سونے اساں تینو بھیجے آئے، تینو نبی بنا کے بھیجے آئے۔ میں صدقے جاواں اس پیاری جماعتوں جن نے میرے نبی نال بڑا پیار کیتا ہے، انہاں دے قرآن دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو صدقے جاواں، عاشق مصطفیٰ، عاشق مدینہ، عاشق رسول، جنہاں نے نبی دا ترجمہ کیتا ہے، او غیب دیاں خبراں اللہ کولوں لے کے، او غیب دیاں خبراں امت نو دین والیا، ذرا توجہ فرمانا، فرمایا اے نبی غیب دیاں خبراں دین والے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میں اپنے پیارے لجپال نبی نو علم غیب عطا فرمایا ہے، یعنی کہ میں اپنے پیارے لجپال نبی نو غیب دا علم عطا فرمایا ہے۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے یہ جیڑا اللہ دا قرآن ہے، الحمدللہ تسی اے ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اے تفسیراں پڑھ کے دیکھو، تانوں اے ہی پتہ چلے گا انہاں نے ترجمہ کیتا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے، اے اللہ دی ذات اپنے نبی نو کہہ رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، فرمایا دوجے مترجم ہی ہے نے لیکن انہاں نے نبی دا ترجمہ نہیں لکھیا، او دی وجہ یہ وے اگر وہ نبی دا ترجمہ لکھن اپنے عقیدے وچ جھوٹے ہوندے نے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت والجماعت دے عاشق مصطفیٰ، عاشق مدینہ، عاشق رسول نو اے مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر قرآن پاک دے لا دا ترجمہ ہے، اگر قرآن پاک دے ہا دا ترجمہ ہے، اگر قرآن پاک دے واو دا ترجمہ ہے، اسی طرح نبی دا بھی ترجمہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی نو بلند شانہ عطا فرمائیاں نے۔ ذرا توجہ فرمانا، ایتھے ایک گل کرنا چاہنا وا، اگر میرے پیارے لجپال نبی جمعہ المبارک نو پیدا ہوندے لوکاں کی کہنا سی، لوکاں اے کہنا سی یعنی کہ جمعہ المبارک دا دن بڑا با برکت دینے، لہذا اس وجہ تو میرے انہاں دے نبی نو مقام مل گیا ہے، نبی نو مقام مل گیا ہے۔ اور جڑے کلمہ پڑھن والے نے انہاں نے بھی یہی کہنا سی، لیکن ذرا توجہ فرمانا، اگر میرے نبی ہفتے والے دن پیدا ہوندے پھر یہودیاں نے پھٹے چک دینے سن، انہاں کہنا ساڈا اے دینے یوم سبت دا دینے، یوم سبت دا دینے، اس وجہ تو وہ نبیاں دے سردار نو مقام مل گیا ہے۔ اگر میرے نبی اتوار والے دن پیدا ہوندے عیسائیاں نے گلاں کرنیاں سن، دیکھو جی نبی پاک دا ذکر جڑا ہے اس وجہ تو بلند ہویا ہے، اے دن جڑا سانو عطا ہویا ہے ساڈی وجہ تو، اے نبیاں دے نبی نو مقام مل گیا ہے ساڈے اس دن دی وجہ تو۔ ذرا توجہ فرمانا، رب نے فرمایا نہ جمعے والے دن کلاں گا، نہ ہفتے والے دن کلاں گا، نہ اتوار والے دن کلاں گا، تینوں کلاں گا پیر شریف والے دن، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے جمعے دی وجہ تو نہیں، ہفتے دی وجہ تو نہیں، اتوار دی وجہ تو نہیں، بلکہ میرے نبی دی وجہ تو اللہ نے دناں نو مقام بلند عطا کر دیتا ہے، میرے نبی دی وجہ تو، میرے نبی دی وجہ تو۔ ذرا توجہ فرمانا، اگے چلنا میرے پیارے بھائیو، میں صدقے جاواں ماہ رمضان المبارک دا بڑا بابرکت مہینہ ہوندا ہے، اگر میرے نبی ماہ رمضان وچ پیدا ہوندے پھر بھی لوکاں اعتراض کرنا سی، انہاں آکھنا سی دیکھو جی اوے ماہ رمضان دی برکت نال نبی نو مقام مل گیا ہے، اے تاک راتاں دی وجہ تو میرے نبی نو مقام مل گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو اے ستیویں دی وجہ تو میرے نبی نو مقام مل گیا ہے، اگر میرے نبی ستیویں نو پیدا ہوندے لوگ آکھنا سی قرآن آیا ہے کوئی بڑی گل نہیں، نبی نو مقام مل گیا ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیو، ماہ رمضان نو میرا نبی پیدا نہیں ہوئے، میرے پیارے بھائیو
ਹੋਰ بھی مہینے ہے نے اگر ربیع الثانی وچ پیدا ہوندے لوکاں آکھنا سی اس مہینے وچ اللہ دے ولی پیدا ہوئے نے اللہ دے نیک بندے پیدا ہوئے نے مختلف یعنی کہ مختلف موقع آئے نے اس وجہ تو نبی نو مقام مل گیا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا تینوں میں ربیع الثانی وچ نہیں گلاں گا تینوں پیارا محبوبہ ماہ رمضان وچ نہیں گلاں گا اور تینوں ربیع الاول وچ گلاں گا تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے مہینیاں دی وجہ تو نبی دا مقام نہیں بلکہ نبی دی وجہ تو اللہ نے مہینیاں نو بلند مقام دے چھڑیا ہے یعنی کہ میرے نبی دی وجہ تو آج ساڈی عزت تے کدی وجہ تو میرے نبی دی وجہ تو اگر سانو دین ملیا ہے کدی وجہ تو میرے نبی دی وجہ تو اگر سانو اسی مسلمان اخوانے ہاں اگر اسی کلمہ پڑھیا ہے کدے واسطے صرف نبی دی نسبت دے نال او سانو قرآن ملیا ہے او جڑا کتاباں دا سردار ہے او سانو نبی او ملیا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے او سانو میرے پیارے بھائیو امت وچ اس وچ پیدا ہوئے ہاں جیڑی امتاں دی سردار امت ہے او میرے نبی نبیاں دی گواہی دین گے میں صدقے جاواں اے امت جیڑی یہ امتاں دی گواہی دے دوے گی امتاں دی گواہی دے دوے گی کتنا بڑا مقام ہے ذرا توجہ کر اللہ رب العالمین نے تینوں پیدا فرمایا ہے او جدوں میرے نبی دنیا تے آئے او کسے نبی نے اس طرح نہیں کیتا جنہیں میرے نبی نے کیتا ہے میرے نبی پیدا ہوندیاں سار اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے اور لوکاں نو دسیا ہے اور لوکاں نو دسیا میں اللہ دی طرفوں تمام واسطے نبی بن کے آیا ہاں لیکن میرے پیارے بھائیو میرے نبی جدوں پیدا ہوئے نے ہن ویکھنا اے وے اللہ دے نبی نے اپنی بیویاں نو یاد رکھیا ہے اپنے چاچیاں نو یاد رکھیا ہے اپنے رشتہ داراں نو یاد رکھیا ہے کنوں کنوں یاد رکھیا ہے اللہ دے نبی نے اپنی ذات واسطے تے اپنے حسن و حسین حتیٰ کہ پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نو یاد نہیں رکھیا بلکہ کناں نو یاد رکھیا ہے سجدہ کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک کوئی دعا کرتے نے اللہم اغفر لے امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت نو بخش دینا ذرا توجہ فرمانا ہر نبی نو اللہ دی ذات نے ایک دعا عطا کیتی ہے ہر نبی نے رب کو منگ لئیے لیکن میرے نبی دی جدو واری آئی میرے نبی نے فرمایا اور میں اپنی امت دی دعا سنبھال کے رکھیے اے تے قیامت والے دن منگاں گا تاکہ جڑے گناہگار نے او میرا صدقہ جنت وچ چلے جان گے او میرا صدقہ جنت وچ چلے جان گے اے وے میرے نبی دا مقام میرے نبی نو رب نے کی بنا کے چلے آئے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سونیا تینو رحمت بنا کے دنیا دے گلے آئے تینو زحمت نہیں بلکہ اللہ دی رحمت بنا کے گلے آئے تینو انجدہ مقام عطا کیتا ہے ذرا توجہ فرمانا میرے نبی پیدا ہوندیاں سار او سانو یاد رکھیا ہے او کتنا بے وفا او امتی ہے جیڑا نبی دی ولادت دا ٹائم آئے تو آکھے جی میں جھنڈا بھی نہیں لانا میں سٹیکر بھی نہیں لانا میں کچھ نہیں کرنا صرف مینوں نبی نال پیار ہے میرے پیارے بھائیو اے پیار نہیں بلکہ میرے پیارے بھائیو اے تے دور ہون والیاں گلاں نے او جیڑا میرے نبی دا دیوانہ ہوے گا او نعتاں نہیں پڑھے گا درود و سلام نہیں پڑھے گا اپنا گھر سجائے گا جویں مدینے والیاں سارا مدینہ سجایا تے نالے لوکاں نوں دسیا او لوگو خوشیاں کرو اج مکے تو تشریف لے کے او مدینے وچ مدینے والا آ گیا ہے مدینے والا آ گیا ہے ہم ہیں نجار ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی میرے پیارے بھائیو اگر مدینے والیاں خوشیاں کیتیاں نے پھر سنگر والی والے کیوں نہ خوشیاں کرن کیوں نہ حضور دا میلاد منان کیوں نہ حضور دیاں محفلاں سجان
جان کیوں نہ حضور دے نا تو اللہ دے رستے چ خرچ کرن، کیونکہ میرے پیارے بھائیو اور میرے نبی نے سانو یاد رکھیا ہے اور سانو اپنے نبی نو یاد رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا۔ جنہیں جنہیں میرے نبی دی دعا لینی ہے سارے دوستوں پڑھو، اے آخری شعر ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا، ذرا توجہ فرمانا۔ اے جمعہ المبارک دیاں با برکت کڑیاں نے، اے دے وچ اللہ دا کرم ہوندا جے، اے دے وچ دعاواں قبول ہوندیاں جے، اے دے وچ بندے دی بخشش ہوندی ہے، اے دے وچ درجے بلند ہوندے نے۔ اوے عید الفطر عید الاضحیٰ نالوں وی وڈا دن جڑا ہے اے جمعہ المبارک دا دن ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام آئے، ایسے دن آدم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، اللہ نے انہوں عید دا دن آکھیا ہے، پھر میرے نبی دا دن کیسا دن ہوئے گا؟ ذرا توجہ کرو تے میرے نام مل کے پڑھو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا۔ سارے بولو میرے بھائی صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ حلیمہ کلی انہوں ویکھے کدی سرکار ول ویکھے، میں کیڑا سیج او تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں صدقے جاواں جدوں سرکار دی جلوہ گری ہون لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں گل کرن لگا قصائص الکبریٰ دے اندر، صدقے جاواں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے جدوں میرے نبی دی آمد ہوئی، اللہ دی ذات نے فرمایا اے جبریل او 3 چنڈے لے جا، ایک مشرق وال لا دے، ایک مغرب وال لا دے، ایک اللہ دے گھر دے اوتے لا دے، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے میلاد صرف زمانے والیاں نہیں منایا اور صرف بندیاں دے فریضہ نہیں منایا، بلکہ رب نے او چنڈے لوا کے دا چھڑیا ہے، او جیڑا نبی پیدا ہویا ہے اے دی حکومت مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گی، اور مغرب تو لے کے اللہ دے گھر تک ہوئے گی، اللہ دے گھر تو لے کے بلکہ زمین آسمان جڑے نے وہ میرے نبی دی یعنی کہ محبت نال کھلا ہون گے، میرے نبی دی محبت نہ پرے ہون گے۔ تاں تے میرے آقا نے فرمایا ہے 2 وزیر زمین تے نے 2 وزیر آسمانہ تے نے، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے میرے نبی دی حکومت صرف زمین تے نہیں بلکہ اللہ دی ذات دے آسمانہ تے بھی میرے نبی دی حکومت ہے، میرے نبی دی حکومت ہے۔ تو دوستو اپنے گھرانوں سجاؤ، اپنے دلانوں سجاؤ، اپنے کپڑے نو سجاؤ اور کثرت نال میرے نبی دے درود پڑھو۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا وہ گناہگار نہیں ہوئے گا۔ اے مستحب عمل ہے، جیڑا کرے گا حضور دی سنت زندہ ہوئے گی، اور جیڑا ویسے خوشی کرے گا اے قرآن دا حکم پورا کرے گا۔ قرآن دا حکم بھی پورا کرنا چاہیے، نبی پاک دا بھی حکم پورا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام بہ کے میرے نبی دے بارے ذکر کر رہے سن، اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے سن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول گئے، میرے آقا گھر تشریف فرما سن، جبریل علیہ السلام نے آ کے دسیا اے یا رسول اللہ جاؤ تواڈے دیوانے مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا آئے، میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلاموں تسی کی پہ کر دے سو؟ فرمایا سی اللہ دا ذکر کر رہے ساں۔ میرے نبی فرمایا اللہ دے ذکر دے نال نال کچھ ہور بھی پہ کر دے سو؟ ہاں جی، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر بھی اللہ دے رسول دا ذکر بھی کر رہے ساں۔ میرے آقا نے فرمایا سنو میرے پیارے بھائیو سنو، فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اگر تسی بالکل اسی طرح ہی پہ کر دے سو تے سن لو اللہ نے جنت حلال کی تھی ہے دوزخ حرام کر چھڑی۔ یا رسول اللہ صرف ساڑھے واسطے
کہ آنے والے امتیاں ماسی. میرے آقا نے فرمایا نہیں جیڑا بھی محفل کرے گا، محفل جا کے بیٹھے گا، محفل چ نعت پڑھے گا، محفل چ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کرے گا، اے او دے واسطے چیزاں نے. جیڑا کرے گا اللہ جنت حلال کر دے گا، دوزخ حرام کر دے گا. میرے دوستو اج دیاں جڑیاں گھڑیاں عظیم گھڑیاں جمعۃ المبارک دیاں نے، عظیم گھڑیاں. اے دے وچ میرے پیارے بھائیو رب کولوں کی منگنا چاہیے؟ یا اللہ سانو دنیا تے بھی عافیت عطا فرما اور قیامت والے دن بھی عافیت عطا فرما. جن نے عافیت مانگ لئی انہیں رب کولوں ہر چیز مانگ لئی. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ دی ذات تہاڈی ہر ایک نیک جائز دعا نو اللہ پاک قبول فرمائے. مال ڈنگر ڈیرا ہر تے اللہ پاک اپنی نگاہ، اپنا فضل، اپنی رحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.